للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة النساء آیت نمبر 4. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اور تم خواتین کو ان کے حق مہر خوشی سے دو. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، اور اگر وہ اپنی پسندیدگی کے ساتھ دل کی خوشی سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں، پسند کریں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو وہ تم خوشگوار طریقے سے اور اچھے انداز سے کھا سکتے ہو. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل اور انصاف کا حکم دیا، اور خاص طور پر عدل اور انصاف کا جو حکم ہم نے اس سے پہلی آیت میں پڑھا، اور عدل اور انصاف نہ کرنے کی صورت میں جو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی، تو دراصل یہ تمام چیزیں یہاں تک کہ ایک سے زیادہ شادیاں بھی خواتین کے حقوق کے سلسلے میں ہی ہیں. یہ سارے خواتین کے حقوق ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نمبر 2 ہم نے پڑھی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا، بلکہ آیت نمبر 3 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو اس آیت کا شان نزول ہی وہ یتیم بچی بنی کہ جس کے ساتھ حق تلفی کا ایک خدشہ پایا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس یتیم بچی کو حق تلفی سے بچانے کے لیے قوانین نازل کر دیے. تو سورۃ النساء چونکہ اس کا نام رکھا گیا، تو اس کی بہت ساری آیات میں یا صراحتاً یا اشارتاً خواتین کے حقوق ہیں. اور یہ جو آیت ہے اس میں تو صریحاً خواتین کے متعلق خواتین کے آج تک لوگ کوتاہی کرنے والے ہیں. اس آیت میں کہا یہ گیا کہ تم لوگ خواتین کو ان کے حق مہر خوشی کے ساتھ دو. عربوں میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ خواتین کو ان کے حق مہر خوشی سے نہیں دیتے تھے، یا ایسا کرتے تھے کہ حق مہر مقرر کرنے کے بعد وہ ان سے حق مہر واپس لے لیتے تھے، یا حق مہر ادا نہیں کرتے تھے، یا حق مہر دینے کے بعد کچھ نہ کچھ بلیک میلنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو حق مہر کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو حق مہر جو دو، نحلتن کے دو معنی کیے گئے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ دو، اور ایک معنی یہ ہے کہ مکمل طور پر ایک گفٹ کے طور پر دو، اور یہ وہ گفٹ ہے جو لازم ہے مرد پر. اس کو کہا گیا حق کے مہر، یعنی یہ حق ہے، ایک مرد پر حق ہے یہ کہ وہ اپنی بیوی کو نکاح کے موقع پر کوئی اماؤنٹ دے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، ایک شخص نے اپنی بیوی کے لیے نکاح کے موقع پر ایک حق مہر مقرر کیا، وہ کرنسی کی صورت میں ہو، اماؤنٹ رقم کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت میں ہو، تو بیوی اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہے. وہ اپنے شوہر سے یہ کہتی ہے کہ میں اتنا اتنا حق مہر چھوڑ دیتی ہوں، یا وہ اپنے شوہر سے حق مہر لینے کے بعد کچھ اس میں سے واپس کر دیتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر خوشی سے وہ ایسا کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم اسے لے سکتے ہو. فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یہ جو کہا گیا کہ تم اس کو کھا لو خوشگوار طریقے سے اور اچھے انداز سے، اس کو کھا لو جو حق مہر بیوی چھوڑ دے اپنا. تو یہ فَكُلُوهُ اس لیے کہا گیا کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مرد، شوہر اپنی اس حمیت اور مردانگی کی وجہ سے اس میں حیا کرتے تھے کہ ہم بیوی کا مال کیسے کھائیں، بیوی کا مال ہم کیسے کھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ خوشی سے دے رہی ہیں تمہیں تو تم کھا سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس آیت سے بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، بہت سارے فقہی احکامات اس سے اہل علم نے اخذ کیے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، خواتین کو ان کا حق مہر دو، تو اس سے مراد، اس کا مخاطب دو لوگ ہیں. یا تو خواتین کے اولیاء ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ آتو، یہ مخاطب کیا گیا ہے مردوں کو. اب یہ مرد کون ہے؟ یہ مرد یا تو بیوی کے اولیاء ہیں، یعنی جو خاتون ہے اس کا ولی ہے، اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو حق مہر مقرر ہو جائے، آتوا النساء، تم یہ پورے کا پورا حق مہر اپنی بیٹی کو اور بہن کو جس کی تم ولایت کر دو اس کو دے دو، اور خوشی کے ساتھ دو، اس میں سے کچھ بھی رکھنا نہیں ہے.
اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ شوہروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو حق مہر مقرر کرو وہ دل کی خوشی کے ساتھ ان کو دے دو۔ حق مہر کے سلسلے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ حق مہر کیا ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، حق مہر کتنا ضروری ہے، اس سلسلے میں چند ایک فقہی احکامات ہیں۔ ہمارے ہاں شادی کے موقع پر جن چیزوں میں اسلامی تعلیمات کی مخالفت کی جاتی ہے ان میں سے ایک یہ حق مہر بھی ہے۔ لوگ کبھی تو ہمارے ہاں بہت ساری قومیں ہیں اور ان کے مختلف رسم و رواج ہیں حق مہر کے سلسلے میں۔ کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جن کے ہاں حق مہر اتنا زیادہ لکھوایا جاتا ہے، اتنا زیادہ مقرر کروایا جاتا ہے کہ شوہر کبھی بھی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ادا کر سکے، اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی تقاضا نہیں ہوتا کہ اب ہمیں دیں، لیکن بہت بڑی اماؤنٹ لکھوائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو بلوچستان میں ایک عرصہ میں نے گزارا، وہاں پہ جو بلوچ ہماری قوم ہے، بلوچ قوم، ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے، لڑکی والے بہت بڑی مقدار میں حق مہر مقرر کرواتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، وہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ یہ لینا نہیں ہے۔ تو یہ مقرر کیوں کروایا جا رہا ہوتا ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری بیٹی اور ہماری بہن کی سیکیورٹی کے لیے، تاکہ آپ اس کو ایسے طلاق نہ دے دو۔ ایک انتہا یہ ہے۔ اس کے پھر نقصانات ہم نے دیکھے، خود دیکھے، ہمارے پاس کچھ ایسے مسائل آتے رہے کہ جن میں شوہر کا گھر میں کسی چیز پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ یہ کچھ کیسز ہمارے پاس ایسے آئے۔ سارے گھروں کی یہ حالت نہیں ہوگی یقیناً، لیکن کچھ گھروں میں نہ ہی شوہر اپنے بچوں پر کوئی قدرت رکھتا ہے، ان کو اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے، نہ گھر کے دیگر معاملات، نہ کوئی فیصلے، سب میں وہ کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جیسے ہی کوئی بات ایسی کرتا ہے جو بیوی کو پسند نہیں ہوتی، تو بیوی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، کر لو مرضی اپنی، میرا حق مہر دے دو مجھے۔ اب وہ حق مہر، ایک بیچارہ غریب آدمی، اس کے اوپر حق مہر ہو کوئی 50 تولے سونا، یعنی اتنا بھاری وہ لکھوا جاتا ہے، تو وہ پھر آگے سے اس نے یہی کہنا کہ آپ تو ناراض ہی ہو گئے جناب، کوئی بات نہیں، جیسے آپ کہیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ یہ ایک انتہا یہ ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ لوگوں نے ہمارے ہاں خاص طور پر پنجاب میں، وہ لوگ پوری طرح سے شادی کے موقع پر اسراف کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال وہ فضول خرچی میں اڑاتے ہیں، اور کچھ لوگ حرام میں بھی اڑاتے ہیں، اور خاص طور پر یہ اللہ اکبر گاؤں اور دیہاتوں میں یہ چیز تو بڑی عام ہے۔ بہت سارے دیہاتوں میں، ہمارے پنجاب کے دیہاتوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہاں پر شادی کے موقع پر شراب، مجرا، یہ چیزیں تو اللہ کی پناہ، مطلب یہ کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ چیزیں کوئی چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں، شراب بھی شادی پہ چل رہی ہوتی ہے، اور ناچ گانا مجرا بھی چل رہا ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، یہ تو سب حرام کام ہے۔ جو حرام کام نہیں کرتے، یعنی یہ ایک اعتبار، ایک یہ صریحاً حرام کام ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسراف کرتے ہیں، اور اسراف کرنا بھی حرام ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ اسراف اور تبذیر میں فرق یہ ہے کہ اسراف کہتے ہیں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو تو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں اسراف، اور تبذیر کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ تو تبذیر اسراف سے زیادہ خطرناک چیز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاسراء میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ تم لوگ اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو یہ کن کو کہا گیا؟ جو بغیر ضرورت کے خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایک شیخ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر تیسیر القرآن میں دی، بہت سال پہلے پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نفع مند بنائے اور قبول کریں، بہترین تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے اردو میں۔ انہوں نے کہا کہ اسراف تبذیر میں فرق یہ ہے، غالباً یہی مثال انہوں نے دی یا اس سے ملتی جلتی، کہ ایک کمرے میں آپ کو 5 ٹیوب لائٹس کی ضرورت ہے، روشن کریں آپ پڑھنے کے لیے، کسی کام کے لیے، تو آپ 7 ٹیوب لائٹس روشن کر لیتے ہیں۔ یہ ہے اسراف۔ آپ کمرے میں موجود ہیں، آپ کو 5 ٹیوب لائٹس کی مثال کے طور پر ضرورت ہے،
روشن کرنے کی، آپ ساتھ کرتے ہیں تو یہ ہے اسراف۔ اور اگر آپ کمرے میں نہیں ہیں تو پھر 1 یا 2 ٹیوب لائٹس بھی چل رہی ہیں، یہ تبذیر ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے تو وہاں پہ صرف ہو رہا ہے، یہ تبذیر ہے۔ تو ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ایک انتہا وہ میں نے بتائی حق مہر والی کہ جس میں اتنا زیادہ حق مہر لکھوا لیا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمارے ہاں لوگ ہر فضول خرچی، اسراف اور تبذیر سے کام لیتے ہیں۔ جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی شرعی حق مہر لکھو۔ اب ان کے نزدیک شرعی حق مہر کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ سال پہلے تک تھا 32.25 روپے، 32.25 روپے، یہ چند سال پہلے تک یہ تھا۔ ابھی یہ 32.25 روپے سے لے کر 32.25 ہو گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں کون سی شریعت، کون سا، اور اس میں اتنے وہ دلہا میاں اور باقی جو ان کے جو احباب ہوتے ہیں اس میں اتنے متقی بن جاتے ہیں، جی مولوی صاحب وہ پھر شریعت کے مطابق ہی لکھ لیں، باقی ہر کام چن چن کے شریعت کے خلاف، اور یہ والا کام جو 32.25 روپے والا ہے، یعنی 2 4 5 ہزار والا، وہ شریعت کے موافق۔ تو یہ دو انتہائیاں دونوں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طرح کچھ جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب حق مہر مقرر کرنے کی باری آتی ہے تو پھر پورا ایک جرگہ بیٹھتا ہے کچھ قوموں میں، ہاں، اور پوری بات چیت ہوتی ہے، ہاں جی کتنا، اتنا وعدہ نہیں، اتنا نہیں، یہ تو بہت کم ہے، اور زیادہ کرو، تو وہ اور زیادہ ہوتا ہے، وہ اور زیادہ ہوتا ہے، تو ان میں حق مہر ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ تر ہمارے پشتون بھائیوں میں ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں ہوتا ہے کہ جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے سے ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کا جہیز میں نے کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ ہمارے پشتون بھائیوں کو بیٹوں کو فکر ہوتی ہے کہ یار وہ حق مہر کہاں سے پورا کرنا ہے بھائی۔ ہمارے ایک دوست تھے، پچھلے دنوں فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین موت ان کو دی، حسن خاتمہ کی علامات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، ان کے درجات بلند کریں۔ ہمارے پرانے دیرینہ دوست شیخ عصمت اللہ، کوئٹہ کے بعد ایک چھوٹا سا شہر پشین، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کے بیٹے اسلامی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں قانون میں، شریعہ اینڈ لاء میں۔ وہاں پہ گئے، عمرہ وغیرہ کیا، سب کچھ کرنے کے بعد مدینہ میں ان کی وفات ہو گئی، وہیں پہ جنازہ ہوا، بقیع میں مدفون ہے۔ وہ چند دن پہلے کی بات ہے، رمضان سے پہلے کی بات ہے نا، رمضان سے پہلے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ وہ ہم ان کے گھر جاتے تھے تو ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، غالباً شعیب تھا یا قاسم اس کا نام تھا، چھوٹا تھا۔ تو وہ گھروں میں باتیں ایسی ہوتی ہیں بچوں کے سلسلے میں کہ یار یہ بیٹا ہے، اب اس کی شادی کرنی ہے تو اتنا حق مہر چاہیے۔ تو وہ اس وقت حق مہر چل رہا تھا ایک بیٹے کا، یعنی 1 لاکھ، یہ 2000 سے کے بعد کی کچھ بات ہے، تو 1 لاکھ بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی۔ تو وہ اس کا چھوٹا بیٹا کہتا ہے بابا ہمارا کیا بنے گا، ہم تو 6 ہیں، 6 لاکھ کہاں سے لاؤ گے تم؟ تو چھوٹا بچہ وہ کہہ رہا تھا۔ تو یہ ساری، یعنی سبحان اللہ، شریعت نے آسان کیا ہر کام کو، اور خاص طور پر نکاح کو تو بہت زیادہ آسان کیا گیا۔ اور جس معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا جائے وہاں پہ اللہ کی پناہ، پھر برائیاں، بے حیائیاں، بدکاریاں وہ آسان ہوتی ہیں۔ تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ حق مہر کو آسان رکھو، حق مہر آسان ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں ایک صحیح الجامع صغیر میں آپ نے فرمایا خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو جتنا زیادہ آسان ہو۔ اور پھر آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا خیر الصداق ایسرہ، سب سے بہترین حق مہر وہ ہے جو آسان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر کے سلسلے میں عمومی طور پر یہ حکم دیا کہ اس کو آسان رکھو۔ آسان کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی کوئی اتنا زیادہ پریشر نہیں ہونا چاہیے، اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی اس میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ اس میں اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بندہ بہت زیادہ حق مہر مقرر کرے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جو حق مہر دیا وہ 500 درہم سے زیادہ نہیں تھا۔ درہم اس وقت وہ چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے آپ کی بیٹی کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کو جو حق مہر دیا گیا وہ ایک زرہ تھی، اور اس کی قیمت تقریباً 400 درہم بنتی تھی، اور وہ اس وقت کے حساب سے اہل علم نے اس کا نکالا ہے، اس وقت کے حساب سے تقریباً وہ 500 درہم اس وقت 50 ریال، عفواً 50 دینار کے برابر تھے۔ 500 درہم یعنی چاندی کے سکے، 500 چاندی کے سکے 50 سونے کے سکوں کے برابر تھے، اور 50 سونے کے سکوں کا گرام میں اگر دیکھیں تو آج کا وہ گرام بنتا ہے 212 گرام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی
آپ کی بیویوں کو زیادہ سے زیادہ جو حق مہر تھا نا وہ یہ تھا 500 درہم، یعنی 212 گرام. اور آپ کی بیٹی کو جو حق مہر دیا گیا، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا، شادی کے موقع پر کہا کہ کوئی حق مہر کے لیے کچھ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری وہ جو ایک زرہ تھی، وہ حتمی زرہ، وہ کدھر ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ میرے پاس ہی ہے. آپ نے فرمایا یہ فاطمہ کو دے دو. تو یہی ان کا حق مہر تھی. سبحان اللہ، یہ باپ ہیں. تو اس لیے علم نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ حق مہر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے کیا پسند کیا، انہوں نے اپنی بیویوں کو کتنا دیا. البتہ بیویوں کو اپنے حق مہر مختلف اوقات میں مختلف دیا ہے. تو نکاح کے موقع پر جس چیز پر آدمی کو خرچ کرنا چاہیے اس میں ایک تو حق مہر ہے اور دوسرا ولیمہ ہے. اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، باقی اسراف سے آدمی کو باز رہنا چاہیے. البتہ حق مہر جو ہے نا یہ خاتون کا حق ہے، یہ لڑکی کا حق ہے. لڑکی بتائے گی کتنا حق مہر اس کو لینا ہے، اور لڑکی جو ہے نا وہ حق مہر اگر اس میں جس میں وہ راضی ہے تو پھر اور کوئی اس کو اس سے ہٹا نہیں سکتا. اور اگر کوئی حق مہر مقرر ہوا اور لڑکی کے والد راضی ہو گئے، لڑکی نہیں راضی، تو لڑکی کی بات ہی مانی جائے گی. یہ اصل میں حق جو ہے یہ ہے ہی لڑکی کا، یہ لڑکی کا حق ہے. ہمارے ہاں مختلف قوموں میں مختلف ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، وہ جتنا مقرر کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اس میں اس قدر بخل کا شکار ہوتے ہیں، اور اللہ رحم کرے کچھ دیندار لوگ بھی، کہ وہ یہ خیال نہیں کرتے. اور یہ بڑی یعنی تکلیف دہ بات ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نکاح کرنے کے لیے فوج پوری لے کر آتے ہیں. نکاح کرنے کے لیے جب آتے ہیں نا، دینداروں کی بھی بات کر رہا ہوں، پوری فوج لے کر آتے ہیں. بھائی تم نے لڑکی ایک لے کے جانی ہے، فوج اتنی بڑی لے کے آ رہے ہو، کیا فتح کرنے آ رہے ہو؟ جس کو بلانا ہے آپ اپنے ولیمے میں بلاؤ، جس کو بلانا ہے ولیمے میں بلاؤ. اچھا، اب وہ جتنے لوگوں کو وہ لے کے آئے ہوتے ہیں اس میں ان کا بس کا خرچہ، گاڑیوں کا خرچہ، یہ سب ہوا ہے نا. یہاں پر آئے ہیں تو کھانا کون دے گا؟ لڑکی والے. وہ بیٹی بھی دیں، بہن بھی دیں، لڑکی بھی دیں، اور ساتھ کھانا بھی دیں. اور یہ جو نواب صاحب ہیں اور محترم ہیں، یہ آگے پھر حق مہر کیا دیتے ہیں؟ وہی شرعی. یار تم شریعت کو رہنے دو یار، اپنے گھر میں شریعت رکھو. تم یہ والی تم یہاں پہ صحیح حق مہر تو دو نا، کم از کم یہ تو جتنا تم نے خرچ کروایا اتنا تو دو نا، حالانکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ تو بیٹیوں کی طرف اس کا تو کوئی بوجھ ہی نہیں ہونا چاہیے، سرے سے نہیں ہونا چاہیے. البتہ اس میں شدت نہیں اختیار کرنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے لڑکی والوں کے گھر سے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پینا. یہ بالکل مبالغہ آ رہی ہے، اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. نہیں، آپ جائیں، وہ مہمان نوازی کریں. ظاہر ہے کہ آپ ان کے مہمان ہو اور سب سے قریبی مہمان ہو، آپ ان کے گھر میں شادی کرنا چاہتے ہو، یہ سب سے قرب کا رشتہ ہے. تو اس طرح سے یہ جو حق ہے اصل میں تو یہ ان کا حق ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر خاتون اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ دے، اگر وہ اپنی خوشی سے چھوڑے تو لیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. یہاں پر ہمارے کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو حق مہر لکھواتے ہوئے، مقرر کرتے ہوئے، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بعد میں معاف کروا لیں گے. واللہ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ مردانگی نہیں ہے. یا ان کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بعد میں نے ادا ہی نہیں کرنا. یہ بھی مردانگی کے خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے، ایمان کے بھی خلاف ہے، مردانگی کے بھی خلاف ہے. آپ حق مہر اگر مقرر کرنے میں استطاعت نہیں ہے تو اس وقت بتائیں کہ یہ میری استطاعت میں نہیں ہے. اور اگر آپ نے اس کو مقرر کر لیا تو پھر اس کو جلد از جلد ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. البتہ یہ ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کے خاندان میں حق مہر ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ایک مقرر سا ہوتا ہے، تو ان کو اسی طرح اتنا ہی حق مہر دینا چاہیے، الا یہ کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں کہ مجھے حق مہر کی ضرورت نہیں ہے یا اتنے حق مہر کی ضرورت نہیں ہے. کم پر بھی اگر لڑکی راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو زیادہ حق مہر کے سلسلے میں بہت ساری جگہوں پہ جو خرابیاں ہیں ان میں سے عرب ممالک بھی ہیں، وہاں پر حق مہر بہت زیادہ ہوتا ہے، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہاں پر شادیاں لیٹ بھی ہو رہی ہیں، کم بھی ہو رہی ہیں. علماء اس کے سلسلے میں بہت زیادہ توجہ دلاتے ہیں لیکن لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. اہل علم نے اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی اخذ کیا کہ یہ جو کہا گیا نا کہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے،
اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ خجل اور حیا کی وجہ سے کچھ چھوڑیں تو وہ لینا جائز نہیں ہے۔ اسی سے اہل علم نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی بندہ آپ کو ہدیہ اور گفٹ دیتا ہے، یعنی خجل اور حیا کی وجہ سے کہ اگر میں نے نہ دیا تو کیا ہوگا، یعنی ایک کبھی کبھی سچویشن ایسی بن جاتی ہے نا کہ بندہ وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی بات کوئی کر دیتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے یہ میری طرف سے تم رکھ لو، تو وہ دل سے خوش نہیں ہوتا۔ تو جو دل سے خوش نہ ہو اس سے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی۔ یہ الگ سے حدیث بھی ہے کہ کسی مسلمان کا دوسرے مسلمان کا مال لینا، کسی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال لینا جائز نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ دل کی خوشی سے اگر دے، تو پھر دل کی خوشی سے، تو دل کی خوشی سے دینے، اگر یعنی دل کی خوشی سے جو نہیں دے رہا وہ مال بھی نہیں لیتے، تو کسی کا مال اگر کوئی بندہ چرا لے اس کے دل کی خوشی کے بغیر لے لے تو یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ہمارے ہاں یہی کام وراثت کے معاملات میں اور دوسروں کا حق دینے کے معاملات میں یہ کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کی خوشی کے بغیر ان کا مال لے لیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اب مثال دیتا ہوں، مشترکہ مال ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کا بزنس ہے، تجارت ہے، خاص طور پر یہ ہوتا ہے اپنے بھائیوں میں، جو گھر کا بزنس ہوتا ہے نا، بھائیوں میں، باپ میں، ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی مرضی سے ہی ایک چیز استعمال کر لیتا ہے، دوسروں سے پوچھتا ہی نہیں ہے، اور دوسرے بیچارے وہ خجل اور حیا کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اسی طرح وراثت ہے، وراثت جو مال وراثت ہے وہ سب کا حق ہے، جو ورثہ جتنے بھی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے چند ایک ورثہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بیچارے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر بہنیں، اور وہ کہنے کے بھی قابل نہیں ہوتے ہیں کہ بھائی اس میں ہمارا بھی حق ہے، آپ کیسے اس کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کر رہے ہو۔ ظلم ہے یہ سب۔ کسی کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر، اگر وہ کہے بھی کہ لے لو، دل کی خوشی کے بغیر نہیں لینا چاہیے۔ تو یہاں پر تو وہ کراہت کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرا مال ہے، سارے تم لوگ خرچ کر رہے ہو، مجھے کچھ بھی نہیں دے رہے ہو، اور وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے حق مہر کے سلسلے میں یہ چیزیں ضروری ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ حق مہر کا اس کو اگر کسی شخص نے نکاح کے موقع پر حق مہر مقرر نہیں کیا تو کیا وہ نکاح ہو جائے گا؟ بتائیں، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا؟ دلہاتی نکاح کرنا ہے نا، تو حق مہر اگر نہ مقرر کیا تو قرآن کریم میں ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ جو نکاح کرتے ہیں اور حق مہر مقرر نہیں کرتے تو ان کے بارے میں احکامات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حق مہر مقرر نہ کرنے والے لوگوں کے لیے جو احکامات نازل کیے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق مہر مقرر نہ بھی ہو تو بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن حق مہر ضروری ہے، حق مہر ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کیس آیا، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے نکاح کیا، نکاح کے بعد انہوں نے نکاح کے موقع پر حق مہر مقرر نہیں کیا اور ابھی اپنی وائف کے پاس بھی نہیں گیا، مباشرت بھی نہیں ہوئی، فوت ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ اس خاتون کو ان کے قبیلے کی عورتوں کے برابر حق مہر ملے گا، اور یہ خاتون اپنے شوہر کی جائیداد میں اس کی وراثت میں حصے دار ہوگی۔ تو اگر مقرر نہیں بھی کیا تو بھی حق مہر ضروری ہے، بعد میں مقرر کر لیں، تو البتہ شادی کے موقع پر مقرر کیا جا سکتا ہے۔ مقرر کرنے کے بعد اس کو معجل یا غیر معجل دونوں طرح کیا جا سکتا ہے۔ معجل کا مطلب ہے کہ فوری طور پر ادا کر دیا جائے، اور یہ ادائیگی کس کو کی جائے گی؟ یہ کی جائے گی بیوی کو، لڑکی کو، اس کے والدین کو نہیں۔ اگر والدین کو دیا جائے گا تو وہ لڑکی کو دیں گے، اس میں سے ان کے لیے کچھ بھی رکھنا جائز نہیں ہے، وہ سارا لڑکی کو دیں گے۔ اور اگر وہ غیر معجل کرتے ہیں یعنی کچھ تاخیر کر لیتے ہیں تو پھر تاخیر بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اس کو مرد کو یہ چاہیے، اس کی مردانگی کی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کو جلدی دے دے، اور لڑکی والوں کو یہ چاہیے کہ وہ مختلف اوقات میں حق مہر کے سلسلے میں مردوں کو بلیک میل نہ کریں۔ کوئی بیچارہ مرد کسی جگہ پہ شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لڑکے کے گھر والے، اور کبھی کبھی لڑکی اس پر راضی بھی نہیں ہوتی، اس کے گھر والے بہت بڑا حق مہر رکھواتے ہیں، اور واضح طور پر کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مقرر کر لیں، بے شک آپ نہ دیں، آپ کی مرضی ہے، بے شک آپ سارا معاف کروا لیں، یہ آپ کی ہوتی ہے، اور لوگ معاف بھی کروا لیتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی یار یہ کیسے مرد ہیں، کیسے معاف کرواتے ہوں گے؟ ابھی شادی ہوئی ہے تو مطلب کیسے ہوتا ہوگا؟
کیسی مطلب عجیب سی بات ہے نا. ہمارے تو ذہن میں نہیں آتی کہ یار یہ کیسے, آپ مرد ہو, اپنے حق مہر دینا ہے, آپ معاف کرواؤ گے, آپ کہو گے جی میں بس وہ حق مہر غلطی ہوگی لکھوا دیا تھا تو آپ کی مہربانی, آپ کچھ نظر ثانی کریں, کرم نوازی آپ کی ہوگی ہیں. مطلب کیسے یہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ حق مہر معاف کروانا یہ ایک الگ قابل شرم بات ہے. اس سے زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ کوئی مرد یہ کہے کہ مجھے لڑکی والوں سے یہ اور یہ چاہیے, پوری لسٹ دے کہ یہ جہیز مجھے چاہیے. اللہ اکبر. ہاں تو ایسے مردوں کے لیے ویسے سمجھ تو یہ آتی ہے کہ ان کو سج سنور کے اپنے گھر بیٹھنا چاہیے, لڑکی آئے اور ان کو بیاہ کر لے جائے. یہ تو ایسا ہی بنتا ہے. کیسی یعنی غیر مردانہ حرکتیں یہ کہ وہ لڑکی والوں کو جہیز کی لسٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہمارے بہت سارے خاندانوں میں نارم ہے, اور بلکہ اس میں کئی جھگڑے اس پر ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں لکھی تھیں اور یہ ابھی تک آئی نہیں ہیں تو اس کو آپ بھجوا دیجیے. یاد رکھیے کہ یہ ساری ذمہ داری مرد کی ذمہ داری ہے. یہ ساری ذمہ داری مرد کی ذمہ داری ہے. کچھ قوموں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کے لیے حق مہر جو لیتے ہیں نا, اس کا والد وہ کہتا ہے کہ لڑکی کے لیے حق مہر لے کے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر اس کے لیے چیزیں بناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ یہ لڑکی کے ہی کام آئے گی, لڑکی کے کام آئے گی تو اس کے میاں کے بھی کام آ جائے گی. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ حق مہر یہ خالص لڑکی کا حق ہے. اس کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے نان و نفقہ, اس کے لیے چھت, اس کے لیے لباس, خوراک, اس کا وہ انتظام کرے گا. یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ اس سلسلے میں چند ایک چیزیں تھیں. تو حق مہر کو اس طرح سے رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حق مہر کے سلسلے میں ایک لوہے کی انگوٹھی کو بھی مقرر کیا ہے, اور جس کے پاس وہ بھی نہیں تو آپ نے قرآن کریم کی آیات کی تعلیم کو بھی بطور حق مہر مقرر کیا. اتنا آسان کر دیا, کتنا آسان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ اندازہ کریں ایک صحابی ہیں, وہ انہوں نے شادی کرنی, لڑکی بھی موجود ہیں, لیکن ان کے پاس حق مہر دینے کے لیے لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے. شادی کرنی ہے لیکن انہوں نے. اب یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے لیے تو نان و نفقہ شرط ہے, تو ان کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے تو یہ کیسے شادی کریں گے؟ شادی وہ کر لیں گے, ان کے ہاتھوں میں قوت مضبوطی ہے, وہ روزانہ کما کے زندگی کی گاڑی تو چلتی رہے گی, لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سیونگ ہی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی چادر وغیرہ, انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک چادر ہے وہ آدھی دے دیتا ہوں. ہم نے کہا کہ آدھی دو گے نہ تمہارے کام کی نہ اس کے کام کی. تو پھر آپ نے کہا کہ قرآن یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے کہا وہ سکھا دیں. الحمدللہ آج بھی بہت ساری ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جو اپنے حق مہر میں اسی طرح کی تعلیم رکھوا لیتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے حق مہر کے عوض یہ تعلیم چاہیے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ پیسے نہیں لیتی, وہ گولڈ زیور وغیرہ وہ کچھ نہیں لیتی. تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حق مہر جو ہے اس میں جو گولڈ دیا جائے, کچھ بھی دیا جائے, وہ عورت کا حق ہے. اگر اللہ نہ کرے کل کو کوئی طلاق کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ عورت کے پاس جائے گا. ہمارے ہاں ایک زیادتی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ حق مہر دینے کے بعد گولڈ کی صورت میں وہ واپس اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. خاص طور پر وہ لڑکے کے والدین ہے حق مہر رکھتے اپنے پاس ہیں, اور اللہ نہ کرے کبھی طلاق ہو جائے تو وہ دیتے ہی نہیں ہیں. ایسے کئی مردوں نے اس طرح طلاق کے بعد حق مہر نہیں دیا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حق مہر معجل تھا, یعنی غیر معجل تھا, اور لڑکے والوں نے یا لڑکے نے یہ کہا تھا کہ اس کو میں اپنی آسانی کے مطابق حق مہر کو ادا تھوڑا تھوڑا کر کے کر دوں گا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ طلاق کے فوراً بعد وہ پورے حق مہر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ بھی ظلم ہے, زیادتی ہے, شہدا پانے یہ بھی. اور خاص طور پہ جب اولاد ہو جائے تو تب اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا, تو وہ تو یعنی اب وہ اولاد ہے تو وہ باپ تو ہے نا, باپ تو رہے گا وہ. تو اس لیے کوئی معاملہ آسانی سے اس کے ساتھ چلاؤ تاکہ آگے چلتا رہے اور بچے کی پرورش پر فرق نہ آئے. تو اس لیے اسلام سے جب بھی ہم ہٹیں گے تو اسلام سے ہٹنے کے بعد آگے سب کی سب گمراہیاں ہوں گی, اور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول ابن ماجہ میں ہے, بڑا جانے جانے کے قابل ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ لا تغالوا صداقۃ النساء فإنها لو كانت
مکرمتن فی الدنیا او تقوی عند اللہ کان اولاکم و احقکم بہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے دیکھو حق مہر کے سلسلے میں مبالغہ آرائی نہ کرو، غلو نہ کرو. اگر یہ دنیا میں کوئی عزت کا باعث ہوتی نا یہ چیز، یا یہ تقوی کا باعث ہوتی، تو اس کے سب سے زیادہ حقدار تھے جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں انہوں نے ما اصدق امرأة من نسائه ولا اصدقت امرأة من بناته اکثر من 12 اوقیہ. انہوں نے 12 اوقیہ سے زیادہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو حق مہر دیا ہی نہیں ہے. وہ 12 اوقیہ اس کا پورا حساب لگا کے وہ 212.5 گرام سونا بنتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے صرف اتنا حق مہر، اس سے زیادہ نہیں دیا ہے. تو اگر یہ کوئی بہت بڑی چیز ہوتی تو ایسا ہوتا. تو البتہ جو شوہر ہے، شوہر کے لیے اس کو یہ چاہیے کہ اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر دے، اس میں بخل سے کام نہ لے. یہ ایک ٹوکن آف اپریشیشن اور رسپیکٹ ہے اس خاتون کے لیے جو اس کی بیوی بننے والی ہے. تو اس کو بھی بتاؤ کہ میں اس بیوی کو بھی بتاؤ کہ میری قدر کی گئی ہے، میری قدر کی گئی ہے. اور اسی طرح جو حق مہر بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے، جو بندہ ادا نہیں کر پاتا، ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، اور اس کو زبردستی کہا جاتا ہے، تو ایسے حق مہر کے بعد شوہر کے دل میں بیوی کی قدر اور محبت اس طرح سے پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ شادی کے موقع پر مجھے مجبور کیا گیا اور اس طرح کیا گیا. تو اس لیے سادہ سادہ معاملہ سیدھا سیدھا رکھنا چاہیے اسلام کے مطابق. نہ اس میں اسراف ہو، نہ بخل ہو، نہ ہی خاتون کا حق مارا جائے، نہ یہ حق مہر اس میں کسی اور کا اختیار ہو، ولی کا یا کسی اور کا، اور نہ ہی یہ کوئی اور استعمال کرے، بلکہ یہ خالصتاً اس خاتون کا حق ہے. اگر جیولری اس کو دی گئی ہے یہ بھی اس کا حق ہے، وہ اس کی مالک ہے، وہ جہاں مرضی وہ خرچ کرے، جو مرضی کرے. کچھ سسرال والے یہ کہہ کر بھی زیور نہیں دیتے، گولڈ نہیں دیتے اپنی بہو کو کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیچ دے اور اپنے استعمال میں لے آئے. سبحان اللہ، کیوں بخیل بنتے ہو؟ جب حق مہر دے دیا اس کی ملکیت ہے، وہ جو مرضی کرے. ہاں تو مشورہ دے لو ان کو، باقی وہ جو مرضی کرے. اسی طرح کچھ ایسے معاملات بھی ہمارے سامنے آئے کہ حق مہر دیا گیا ان کو بیٹیوں کو، تو ان کے پیچھے بیٹیوں کے والدین نے، خاص طور پر والدہ نے کہا کہ اس کو دیکھو شوہر کو نہیں دینا، اس پر خرچ نہیں کرنا. اور کبھی کبھی وہ خود بھی اپنی بیٹیوں کو کچھ دیتے ہیں، زیور وغیرہ، یہ جیولری وغیرہ، تو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ کسی کو دینا نہیں. شوہر کی تو بالکل وہی نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہوا نہیں لگنے دینا. تو یہ بھی ان کی طرف سے ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری طرف اچھا یہ خواتین بیچاری کبھی کبھی ٹھیک ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ شوہروں کی پہلے ہی نظر ہوتی ہے اپنی بیویوں کے گولڈ پر، اور وہ ان کے سامنے مسکین بن کے، ان کے سامنے ماڑا مطلب پریشان کن منہ بنا کے نا، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ بیچاری خواتین ہوتی ہیں، ان کو دل ویسے نرم ہوتے ہیں، تو ویسے اپنے شوہر کا منہ دیکھ کے وہ کہتی ہیں میرا چلو پھر زیور ہی بیچ لو. اس کے بعد وہ مطلب وہ تو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. واقعی اگر اس کو عزت، رسپیکٹ اور احترام دیا جائے تو وفا اس میں ہوتی ہے، تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے. تو وہ تو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. تو اس میں جس بیوی کو کوئی ٹھگ شوہر مل جائے تو وہ پھر بیچاری اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. اور بدقسمتی سے زیادہ تر اسی طرح کے ٹھگ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں، جن میں یہ اس اعتبار سے جو ایک مردانہ وجاہت ہے نا، اس کی بڑی کمی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خرچ کرو، مرد کے بچے بنو. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مرد کا بچہ بن، مرد کا بچہ بن، مرد کے بچے بنو بھائی. قائم ہو جاؤ، روکھا سوکھا ہو، تھوڑا ہو، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بیوی کو کھلاؤ. زیادہ بڑھ کے بھی نہ مارو. دیکھو آپ کی ضروریات پوری کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ کی خواہشات پوری کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. اس میں مردانگی دکھاؤ. لیکن جو دے دیا اس کو واپس لینا اور اس کو بلیک میل کرنا یا بہانے سے لینا ہے کچھ ایسا لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک آخری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی سے اس کا مال لے کر کہتے یہ ہیں کہ میں اپنے بزنس میں لگا دیتا ہوں، اور اس کے بعد بزنس میں لگ جاتا ہے. بیوی بھی بیچاری بھول جاتی ہے. بھول کیا جاتی ہے؟ اس کو کیا پتہ ان مقاموں کا. زیادہ تر یہ ہوتا ہے. اور جو یہ بیچارے نہیں، یہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ اس پہ بیوی کے مال پہ عیش کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کو پتہ ہی نہیں.
یہ بھی انتہائی 2 نمبری ہے اور غیر مردانہ حرکتیں ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جو بیوی کا مال ہو جہاں پہ آپ نے انویسٹ کیا اس کا پورا حساب رکھو اور اس کا پورا حساب اس کو دو. ایک جگہ پہ ایک کیس میں بیٹھے ہوئے تھے، وراثت کا مسئلہ تھا، تو اس میں چیزیں حل ہو رہی تھیں. تو ان کو میں نے جب یہ سارے معاملات ہو گئے کہ یہ وراثت ہے اور ایسے ایسے حصے تقسیم ہوں گے، تو اس میں نے ان سے کہا، جو بہنیں تھیں ان کے شوہر بھی بیٹھے ہوئے تھے، نہیں شوہر نہیں تھے اس وقت، تو ان کو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ لوگوں کو جو وراثت کا مال ملے گا نا وہ آپ کا ہے، آپ کے شوہروں کا نہیں ہے. آپ دینا چاہو تو دے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، دل کی خوشی سے، لیکن یہ آپ کا مال ہے، آپ پوری طرح سے اس میں اختیار رکھتی ہیں. ہاں اگر کسی ایسی جگہ پہ خرچ کریں گی جو اچھی نہیں ہے تو شوہر آپ کو منع تو کر سکتا ہے، لیکن آپ کا اختیار ہے. اور شوہروں کو بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی بیوی کو ان کی وراثت کا مال ملے یا ان کا حق مہر ہو یا ان کو پیچھے اپنے والدین کی طرف سے کوئی گفٹ ملے تو وہ ان کا مال ہے، ان کی ملکیت ہے. اگر شوہر لے لے تو بیوی پورا پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ وہ میرا مال کہاں پہ ہے بھائی، مجھے واپس دو، کسی وقت بھی وہ کہہ سکتی ہے. تو اس میں اگر کسی شوہر کو غصہ آئے گا تو یہ اچھی بات نہیں، یہ مردانگی کے خلاف نہیں ہے، یہ مرد کا بچہ ہونے والی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پر رحم کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی سوال ہے تو کر لیجئے. پچھلے 2 دن کی کلاس خواتین کے بارے میں ذرا تھوڑی سی مشکل تھی تو اس لیے شاید سوال نہیں ہوا. تو اب آگے کی کلاسیں مردوں کے لیے تھوڑی مشکل ہیں، جیسے آج کی بھی ہیں. ریسرچ تو نہیں کی لیکن انہیریٹنس کے اوپر یہ کہ بند ہوگی میٹنگ چل رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیریٹنس کی جو فریکشنز ہیں، کوئی دیکھے سوال آیا جی؟ انہیریٹنس کی جو فریکشنز اسلام وہ اینڈ اپ کر کے 1 نہیں بنتا. کیا اس طرح کی کوئی بات ہے؟ دوبارہ پوچھیے، دوبارہ بتائیں. نمبر 8 نمبر 3 ہر ایک کا جی آگے آئے گی آیت نمبر 12-13 میں تفصیل سے یہی بات ہے. وہ اینڈ اپ ہو کے 1 بنتا ہے. کہ یہ کنفیوژن لوگوں نے ڈالی ہوئی کہ جو قرآن میں انہیریٹنس کے لاز ہیں اس میں جو ریشوز ہیں وہ ساری ایڈ کرو تو وہ 1 نہیں بنتا. نہیں، مختلف بنتا ہے، مختلف اوقات میں، مختلف رشتوں میں، مختلف حالتوں میں مختلف بنتا ہے. جیسے کہ 2 بیٹیاں ہوں 1 بیٹا ہو، پورا جو مال ہے وہ ان کے یعنی کہ باپ کا جو سارا مال ہے ان میں ہی تقسیم ہوگا، سارا کا سارا مال، یا پھر کوئی رہے گا بیچ میں. نہیں وہ تو یہ کہہ رہے سینیریوز ڈفرینٹ ہے، بیکاز ڈفرینٹ سینیریوز ہیں. بیگم کا ہے، امی ابو کا ہے، بچوں کا ہے، جب وہ پورشنز ڈیوائڈ ہوگی وہ اینڈ اپ سپوز 100 ہے تو وہ 100 ہونا چاہیے پورا، یا اس میں سے بچ بھی سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے، لیکن وہ تقسیم کا پورا طریقہ کار ہے. اس کے نا اصل میں ایکول شیئرز پہلے نکالے جاتے ہیں. یہ جو اس کے ماہر ہیں نا، یہ جو وراثت کے مسائل ہیں نا، یہ اسلام میں شریعت کے مشکل ترین مسائل میں سے ہیں، اور وراثت کے مسائل جاننے والے لوگ کم ہیں. علماء میں بھی، لوگ عام لوگوں میں نہیں، علماء میں بھی وراثت کے احکامات جاننے والے کم ہیں ہمیشہ سے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ورثاء کون کون ہیں، جو فوت ہوا ہے مرد یا خاتون، کون کون کس کو پیچھے چھوڑا ہے، اس کے مطابق پھر وہ پہلے سے ہی اتنے شیئرز پورے مال کے بناتے ہیں. کبھی 28 شیئرز بنتے ہیں، کبھی 34 بنتے ہیں، کبھی 70 بنتے ہیں، کبھی اونچ نیچ، اس طرح کر کے پھر وہ ہوتا ہے. یہ بڑا سائنٹیفک ایک پورا ایک پروسیجر اور کیلکولیشنز ہیں بڑی ایکوریٹ، تو اس کے مطابق یہ ہوتا ہے. ہم اس پہ کچھ بات انشاءاللہ کریں گے 13 نمبر آیت میں. حق مہر میں کیا کیا لکھوا سکتے ہیں؟ حق مہر میں کہتے ہیں کیا کیا لکھوایا جا سکتا ہے؟ حق مہر میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. آپ کی رقم ہو سکتی ہے، کوئی پیسے ہو سکتا ہے، کوئی زمین ہو سکتی ہے، کوئی اسی طرح سے کوئی پراپرٹی ہو سکتی ہے، کوئی ویلیویبل چیز ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ہے I have a question that is arranged marriage permissible where the girl never saw the boy or have any conversation with him. ارینجڈ میرج کیا پرمیسیبل ہے؟ سبحان اللہ، ارینجڈ میرج ہی پرمیسیبل ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی لو ہونا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں. اور یہ والی جو نا، اس کو ارینج نہیں کہتے کہ وہ لڑکی نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے لڑکے کو. یہ کون سی ارینجمنٹ ہے بھائی؟ یہ کون سا ارینجمنٹ ہے؟
لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا اور لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا یہ تو ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے سے اویئر تو ہونا، اویئرنیس ان کو پوری ہو، پوری طرح سے جانتے ہوں. اور پھر کوئی بھی نکاح لڑکی کی رضامندی کے بغیر تو نہیں ہوتا. جیسے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، اسی طرح سے لڑکی کی رضامندی کے بغیر بھی نکاح نہیں ہے. اور اس طرح سے نکاح کرنا کہ لڑکی کو نہ پوچھنا نہ بتانا، یہاں تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے دلہا، یہ تو پھر کام گڑبڑ ہو جائے گا. اسی طرح لڑکے سے بھی نہ پوچھنا، نہ اس کو پتا ہو کہ میری جو ہونے والی دلہن وہ کیسی ہے. اس لیے وہ اہل علم وہ کہتے ہیں نکاح کی شروط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پوری طرح سے معلوم ہو کہ یہ لڑکی ہے اور اس نام کی اور اس کے والد کا نام یہ ہے، اور کسی طرح اس میں کوئی ابہام نہ ہو. اگر زیادہ بہنیں ہیں تو اس میں وہ کرے کہ وہ درمیان والی بہن جس کا یہ نام ہے، یا وہ بڑی بہن یا چھوٹی بہن، وہ سارا وہ ہو. یہ نہ ہو کہ دکھائے کچھ جائے اور دیا کچھ جائے، دکھایا کوئی مال جائے تو ڈلیوری کسی اور مال کی ہو جائے. تو اس کے بارے میں فقہاء نے بہت پوری تقسیم کی ہے. اور اسی طرح لڑکے کو بھی دیکھ لینا چاہیے، ورنہ وہ عربی والے شعر کا وہ حساب نہ ہو. سوف ترى حين انكشف الغبار افرس تحت رجليك ام الحمار. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب گرد و غبار چھٹے گی نا تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی ٹانگوں کے نیچے گدھا ہے یا گھوڑا ہے. تو یہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اس بات کو کیسے اندازہ لگایا جائے کہ کوئی دل کی خوشی سے دے رہا ہے یا نہیں؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے کہ اس بات کا کیسے اندازہ لگایا جائے کہ کوئی جو وہ حق مہر ہے کوئی خاتون دل کی خوشی سے، یا کوئی بھی بندہ دل کی خوشی سے دے رہا ہے یا دل کی خوشی سے نہیں. یہ بندے کو احوال سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جو دینے والی بات ہے وہ کیسے شروع ہوئی، کیا اس میں جو تھی کون سی بات سبب بنی، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. کیا بلوغت سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے؟ جی بلوغت سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے. یہ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا اور کل پرسوں میں بھی ہم نے پڑھا، بلوغت سے پہلے نکاح جائز ہے. لیکن اس یتیم لڑکی کا جس کا وہ کفیل بنا ہو، یہ آیت نمبر ہم نے جو 3 میں پڑھا، اس میں یہ ہے کہ وہ اس یتیم لڑکی کا نکاح اس کفیل سے جائز نہیں ہے جب تک وہ یتیم لڑکی بالغ نہ ہو جائے اور اس کی مرضی پوچھ نہ لی جائے. یہ ایک صورت ہے، اس کو ہم نے پڑھا کل کی. جی نکاح میں اصل میں یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح کرنے کے لیے جب آپ نے جانا ہے نا تو اس میں لوگوں کی ضرورت کیا ہے. لوگوں سے مراد میری بارات. آپ نے لڑکی کو نکاح کرنا، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے اور اس کو اس کے گھر سے لے کر آنا ہے، تو اس میں لوگوں کو لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے گھر کے افراد ہوں، بس جائیں اور وہ لڑکی کو نکاح کر کے لے آئیں. کیا جہیز دینا بالکل ناجائز ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہے. اب والدین اپنی مرضی سے گفٹ کے طور پر دیتے ہیں، ان سے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ یار یہ موقع نہیں ہے آپ کے گفٹ دینے کا. کتنے والدین کی بیٹیوں کا معاملہ جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے. تو یہ ایک گفٹ کے طور پر دینا الگ ہے، لیکن ویسے تو لڑکی کے اوپر یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے گھر سے سامان لے کر آئے. اس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سوال ہے کہ بہت سارے غریب لوگ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے مانگتے ہیں، اور عام طور پر بندے کا دل نرم ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی، وہ پیچھے اس کے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنا جہیز اکٹھا کرنا ہے دینا ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے، یہ بڑا اچھا سوال ہے. ہم سے کئی مرتبہ ہوا، بلکہ ایک ہمارے دوست تھے، وہ الحمدللہ اللہ نے ان کو کھلا دل دیا، الحمدللہ انہوں نے ہماری بات کو قبول کیا. سوال ان کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ معاشرے میں ہمارے غریب غربا ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو اس پہ میری مدد کی جائے. لوگ مدد کرتے ہیں، اور بیٹی کی شادی میں اس کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ وہ جہیز لمبا چوڑا وہ بنا رہے ہوتے ہیں. قطعاً کچھ لوگ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، قطعاً زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، قطعاً اس سلسلے میں ان کو تعاون نہیں کیا جا سکتا. یہ تو جہیز کو پروموٹ کرنے والی بات ہے. اس کی بجائے یہ کیا جانا چاہیے کہ لڑکے والوں سے کہا جائے کہ ہاں اگر وہ ان کا صرف یہ ہو کہ 8 10 12 15 جو لوگ آنے ان کے کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو وہ کوئی دے تو ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ اس طرح سے تعاون کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ شیخ کچھ پیسے اس طرح کم ہیں تو اگر آپ دیکھیں. تو انہوں نے تفصیل یہ بتائی کہ انہوں کو اتنا چاہیے تھا، یہ چیز خرید لی، یہ خرید لی، یہ خرید لی، یہ خرید لی، یہ رہتی ہیں. تو میں نے ان کو کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟
تو الحمدللہ انہوں نے بات کو سمجھا بھی اور اس کو کہا بھی. تو یہ مردوں کو بھی اس کی اویئرنیس پوری ہونی چاہیے کہ وہ ان کی ذمہ داری ہے یہ. ہاں اگر کوئی لڑکا ایسا کمزور ہو، محنت مزدوری کرنے والا ہو، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی اچھا کاروبار کروا دو، اگر واقعی اس میں ایسے صلاحیت اس میں موجود ہے. تو یہ اوریجنل ایک طریقہ ہے. اگر مرد کا رزق بڑھے گا تو آٹومیٹکلی خاتون کا، بیوی کا رزق بھی بڑھے گا. شادی سے پہلے آپ نے فرمایا کہ لڑکے اور لڑکی کو آپس میں مل لینا چاہیے. نہیں، ملنا نہیں، میں نے کہا دیکھنا. لڑکے اور لڑکی کو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جاننا، ایک دوسرے کے بارے میں جاننا، وہ ہے، ملنا نہیں ہے. وہ ایک دوسرے سے پوچھ کے، یعنی لڑکے والے لڑکی والوں سے پوچھیں، لڑکی والے لڑکے والوں سے پوچھیں، اور لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کی موجودگی میں اگر ایک ملاقات کرنا چاہیں تو وہ بھی ملاقات کر سکتے ہیں. ایک دوسرے سے سوالات وغیرہ پوچھنا چاہیں وہ پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. اس حد تک تو کچھ گنجائش ہے، باقی اس کے علاوہ نہیں. ہمارے ہاں بہت سارے ایسے گھروں میں وہ ماڈرنزم کے نام پر، ایجوکیٹڈ ہونے کے نام پر، سبحان اللہ، وہ شادی سے پہلے، یعنی نکاح سے پہلے منگنی کے نام پر کبھی، اور کبھی منگنی سے بھی پہلے لڑکے یعنی باہر راتیں بھی گزار رہے ہیں اکٹھے، لڑکے اور لڑکے، کہ یہ میرا ہونے والا وہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بے حیائی پر دلالت کرنے والی ہیں اور برائی اور بدکاری کی طرف لے کر جانے والی ہیں. قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. جی جی. رپورٹ کس حد تک عورتیں خرچ کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر وہ کوئی تعلیم جاری رکھے، دوسرا عمرہ اور حج پر خرچ کرنا مرد، ہاں، مرد کس حد تک خرچ کر سکتا ہے؟ یہ سوال اگر ایسے ہی ہے نا، کس حد تک خرچ کر سکتا ہے، تو بھائی آخری حد تک خرچ کر سکتا ہے، جب جتنا اس کا دل چاہے. سوال شاید یہ انہوں نے کرنا چاہا ہے کہ مرد پر کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے. ضروری جو اسلام نے رکھا ہے وہ صرف اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. لباس اس کا مہیا کرو، اس کو چھت فراہم کرو اور کھانا فراہم کرو، جتنی آپ میں استطاعت ہے. اس کے بعد ہیں خواہشات پورا کرنے کا اسلام نے نہیں کہا. ہاں، شوہر اپنی محبت میں، پیار میں اسراف کو چھوڑتے ہوئے وہ اپنی بیوی پہ خرچ کرے، اور اس کو کرنا چاہیے، وہ اس کے لیے صدقہ لکھا جائے گا. اگر اس میں استطاعت ہے اپنی بیوی کو حج یا عمرہ کروائے، اس کو کروائے، اس پر لازم نہیں ہے، لیکن کروائے، اس سے زیادہ محبت بڑھے گی. بھائی اور کہاں خرچ کرنا ہے تم نے، کیا کرو گے مال کا؟ کفن میں تو جیب نہیں ہوتی ہے، کفن میں تو جیب نہیں ہوتی ہے، کیا کرو گے؟ بیوی پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر جب خیر کا یہ معاملہ ہو، حج اور عمرے کا ہو تو کرو، لیکن لازم نہیں ہے، لازم نہیں ہے. لیکن نان نفقہ نکاح کے وقت طے ہوتا ہے. نان نفقہ طے کرنے والی چیز نہیں ہے، نان نفقہ پہلے سے طے شدہ ہے. اور نان نفقہ طے شدہ یہ ہے کہ مرد نے خاتون کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. دیکھیں، جیب خرچ جو ہے نا، جو ضرورت، اگر ضرورت ہے جیب خرچ تو ہوگا، وہ انڈرسٹوڈ بات ہے. لیکن ہمارے ہاں جیسے جس کو جیب خرچ کہا جاتا ہے نا، یہ اس کے شوہر کی ثواب دید کے اوپر ہے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ضروریات میں نہیں آتا. دیکھیں، گھر میں خاتون کے لیے کھانا موجود ہو اور اس کا لباس اس میں مہیا کیا جائے اور اس کو چھت دی جائے، اور شوہر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، اس میں بخل سے کام نہ لے، اس میں بخل سے کام نہ لے. تو باقی اس کے بعد یہ اصل میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کی چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر بیوی ہے، کئی کام ہو سکتے ہیں، اس کو اسے جیب خرچ دینا چاہیے. لیکن جو بندہ بخیل بن جائے نا، اگر شوہر میں بخل آ جائے، پھر تو بڑے معاملے خراب ہیں. پھر بے شک آپ نکاح کے موقع پر لکھوا بھی لیں، بعد میں مسئلے بنتے ہی بنتے ہیں. اور جو بخیل نہیں ہیں وہ کبھی ان کا مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا. البتہ یہ مسئلے کبھی کبھی بن جاتے ہیں کہ بیوی کی طرف سے ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں، تو بیوی بھی اگر سمجھدار ہو اور شوہر بخیل نہ ہو تو زندگی کی گاڑی بڑی خوبصورت چلتی ہے، بہت اچھی چلتی ہے. اعلیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.